بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضاحت دیکھ پڑے ایک آدمی کا تھوڑا چلا کے ریکارڈنگ کر دیا آواز آواز رہا ہے کہیں کیا چلا دیکھا تو تمہیں بھی غلط فہمی رہا ہے ہمارے چیٹنگ کرو اور طلباء عزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت بھی کافی ہو چکا 12 میرے کا بزرگوں کا حکم ہے اس لیے تعمیل حکم کے طور پر مختصر ایک دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خطاب ہو، واعظ ہو، تقریر ہو، وہ لمبی چوڑی ہو تو تبھی وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، کیونکہ مقصد ہی کسی چیز کو باوزن بناتا ہے اور اس کو کارآمد بناتا ہے۔ مثلاً آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اگر یہ مقصد نہ ہو تو آپ کے قلب کے اندر داعیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان مسجد کے اندر جاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد۔ اگر کوئی انسان بے مقصد چل رہا ہے، بے مقصد کہیں بول رہا ہے تو اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو انسان کو عقل مند بنانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ مقصد ہے۔ الحمدللہ یہاں پر حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں اور طلباء عزیز بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن دیکھنے کی چیز دو ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی وراثت ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہے یا اس میں عمل کو بھی داخل ہے؟ کیونکہ اگر محض علم کی بنیاد پر وراثت وارث ہونے کا دعویٰ کرنا وہ ادھورا دعویٰ ہے، کیونکہ انسان یہ مادی جو وراثت ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنا نسب قائم کرے کہ میرا نسب باپ سے مل رہا ہے۔ جب باپ سے نسب ملتا ہے تب وہ وارث ہونے کا قرار آئے گا۔ اولاد کے اندر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناخرم اولاد ہے لیکن کیونکہ نسب مل رہا ہے اس لیے وارث تو ہے وہ، لیکن باپ اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ نسباً تو وہ وارث ہے اور وراثت کا حقدار ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کی جو بات وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے باپ خوش ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کا عمل ہے۔ ایسے ہی معنوی وراثت کے اندر کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کیونکہ وراثت جو ہے یہاں پر وہ کوئی مادی وراثت نہیں ہے، پیسے کی جائیداد کی وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ علم کی وراثت ہے۔ اور علم کی وراثت کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عمل ہو علم نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلے جائے گا، اور عمل ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہی کی طرف چلے جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کے ساتھ علم کو لازم و ملزوم قرار دیا جائے۔ پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب علماء فارغ ہوتے تھے تو کم از کم 1 سے 2 سال تک ان کو سند نہیں دی جاتی تھی، تا وقت ہے کہ وہ کسی خانقاہ میں شیخ طریقت کے پاس، شیخ وقت کے پاس اپنا وقت نہ گزارنے اور تربیت حاصل نہ کرنے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بعثت کا مقصد کہ انما بعثت معلما، گویا میں معلم بنا کر بھیجا گیا، علم کے لیے بھیجا گیا۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو وارث بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم ہو اور ایک اخلاق ہو۔ علم سے انسان کو احکام کا پتہ چلتا ہے اور عمل سے انسان کو تمام چیزوں کا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یادی اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ فرائض عائد کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ جو چیزیں رکھی وہ اخلاق سے معلوم ہوگی۔ کیونکہ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ نہ مرجع خلائق بن سکتا ہے نہ اس کے پاس لوگ جائیں گے۔ ایک شخص بہت بڑا اخلاق ہے لیکن علم نہیں ہے تو اس کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ آپ کے اوپر دونوں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ علم کے بھی وارث بنیں اور آپ اخلاق کے بھی وارث بنیں۔ جب آپ نے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں جہتیں آپ نے سنبھالی تو
تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مکمل طور پر وارث ہیں. اب اس حدیث کے مصداق اگر بنیں گے تو تب بنیں گے کہ جب آپ نے اس کی دونوں جیسے علم اور اخلاق کو آپ نے دونوں کو سنبھالا, تو اب آپ کہلائے جائیں گے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ اب آپ کے مکمل طور پر وارث بن گئے ہیں. لہذا اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس وراثت کو قائم رکھنے کے لیے, اس عظیم المرتبہ منصب کو پانے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. اور یہ محنت کی ہے, یہ ہمارے مدارس, یہ اسی ایک طرح کے فیکٹریاں ہیں کہ جہاں معلمین پیدا ہوتے ہیں, جہاں اخلاق حسنہ کی درستگی ہوتی ہے, تربیت سکھائی جاتی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کا بہترین وقت جو آپ یہاں گزارا, اگر وہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہا جائے گا کہ وقت جو ہے وہ اکارت کیا, وہ بیکار ہو گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں جہتوں پر سوچیں اور سوچنے کے بعد اپنے عمل کی درستگی پر توجہ دیں. ان کو نیچے کتنا میں لگا, کیونکہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ علم جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ روزانہ آواز دیتا ہے عمل کو. جب اسے اگر آواز سنائی دے گئی اور عمل وجود میں آ گیا, معرض شہود پر آ گیا, تو علم رک جاتا ہے. لیکن اگر عمل کی طرف سے کوئی آواز نہیں تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ علم کو باقی رکھنے کے لیے, علم کو پانے کے لیے عمل بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت کم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مقصد پر نظر ہونی چاہیے. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اسی باتوں کو بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.